بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عمر کی شہادت اور عالم اسلام پر اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ خلافت فاروقی کے ابتدائی چند سال عدل و آسودگی سے گزر گئے۔ مسلمان خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عمر 23 ہجری میں حج پر تشریف لے گئے۔ واپسی پر وادی بطحا میں اترے۔ قلب مبارک پر وسوسوں کا ہجوم تھا۔ آپ ہر وقت ان سوچوں میں غرق رہتے کہ کیا حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اور آخر کب تک؟ کیا عمر کا دور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ کیا وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے رب العالمین سے جا ملے گا؟ میلاد و امسار کی تحدید ہو چکی تھی۔ ہر حق والے کو اس کا حق پہنچایا جا رہا تھا۔ عدل و انصاف عام تھا۔ اسلامی قلمرو کی سرحدوں پر رہنے والے بھی اپنے حق سے محروم نہیں تھے۔ ہر مسلمان جہاں بھی آباد تھا، حتیٰ کہ بیوہ اور بوڑھی عورتیں بھی آپ کے عدل و انصاف سے حصہ پا رہی تھیں۔ آپ فرماتے تھے، اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤں گا کہ وہ میرے بعد کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ لیکن آپ ڈرتے دل کے ساتھ رب العالمین سے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اے اللہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری قوت کمزور پڑ گئی ہے، میری رعایا پھیل گئی ہے، مجھے خود پر کوتاہیوں کا اندیشہ ہے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت دے کر اپنے پاس بلا لینا۔ رب العالمین نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، شہادت بھی دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت بھی نصیب فرمائی۔ لیکن یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ آپ کیسے شہید ہوئے اور مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ زمین کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری سے ایک ایسے راوی کی زبانی بیان کریں گے جس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عامر بن میمون کہتے ہیں، جس صبح حضرت عمر پر حملہ ہوا، میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس کے سوا کوئی نہیں کھڑا تھا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ صفوں میں چل کر ان کو سیدھا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، صفیں سیدھی کر لو، اور جب دیکھتے کہ صفیں بالکل سیدھی ہو گئیں تو آپ آگے بڑھ کر تکبیر پڑھتے اور پہلی رکعت میں بعض اوقات سورہ یوسف اور بعض دفعہ سورہ نحل جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ اس دن جب آپ نے تکبیر پڑھی تو ایک طاقتور اجمی آدمی نے بڑھ کر آپ پر ایک 2 دھاری خنجر سے حملہ کر دیا اور آپ پر اس کے پے در پے وار کیے۔ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا، مجھے ایک کتے نے مار ڈالا۔ وہ حملہ آور جہاں سے بھی گزرتا گیا، دائیں بائیں سب کو اپنے خنجر کا نشانہ بناتا گیا۔ اس دن اس نے 13 آدمیوں پر وار کیا، جن میں سے 9 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اتنے میں ایک مسلمان نے اس پر اپنا چوغا پھینکا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو اس نے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کر دیا تاکہ وہ نماز پڑھائیں۔ یہ سارا منظر اگلی صفوں والوں نے تو دیکھا، جبکہ پچھلی صفوں کو کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہوا ہے۔ البتہ انہیں صرف یہ معلوم ہوا کہ جناب عمر کی آواز آنا بند ہو گئی، چنانچہ وہ بار بار سبحان اللہ کہتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن نے لوگوں کو ہلکی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے حضرت ابن عباس سے فرمایا، اے ابن عباس، ذرا دیکھنا کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے۔ ابن عباس دیکھ کر واپس آئے اور بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے۔ فرمایا، وہ کاریگر جو تھا؟ عرض کیا، جی ہاں۔ تو فرمایا، اس کا ستیہ ناس ہو، میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا تھا۔ الحمدللہ، میری جان لینے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر نے محسوس کر لیا کہ حملہ جان لیوا ہے، اس لیے آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو قرضوں کی ادائیگی کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کی اجازت لینے کے لیے بھیج دیا کہ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حجرہ مبارک میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت عائشہ کی خدمت میں جاؤ اور میرا سلام عرض کرو، اور عمر کہہ کر سلام کہنا، امیر المؤمنین نہ کہنا کہ آج میں مومنوں کا امیر باقی نہیں رہا، اور کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جب حضرت عبداللہ نے آ کر خوشخبری سنائی کہ سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی ہے تو آپ کو عجیب راحت ملی۔ آپ کو صرف اسی ایک بات کی فکر تھی جو ختم ہو گئی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، الحمدللہ، میرے لیے اس سے زیادہ اہم کوئی اور بات نہیں تھی۔ حضرت عمر پر 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو خنجر کا وار کیا گیا اور آپ 3 دن تک موت و حیات کی کشمکش میں رہ کر یکم محرم الحرام 24 ہجری کو رحمت الہی میں جا پہنچے۔ علامہ ابن کثیر کے نزدیک آپ کا قاتل فیروز نامی مجوسی اور رومی تھا۔ ابن سعد نے اسے نہاوند کا قیدی
اور اس کی کنیت ابو لؤلؤ بتائی ہے۔ حضرت عمر مدینہ منورہ میں بالغ قیدیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ زہری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بالغ قیدیوں کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آپ کو خط لکھا، اس بات کی اجازت مانگی کہ ان کا ایک کاریگر غلام ہے جو مدینہ داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حضرت مغیرہ اس وقت کوفہ کے عامل تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے خط میں یہ بھی لکھا کہ وہ غلام یہ کہتا ہے کہ اسے کئی فنون پر مہارت حاصل ہے، وہ لوہار بھی ہے، بڑھئی بھی ہے اور نقاش بھی۔ اس پر حضرت عمر نے انہیں اجازت لکھ بھیجی کہ اس غلام کو مدینے بھیج دو۔ تاریخی روایات حضرت عمر اور ابو لؤلؤ مجوسی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بھی بیان کرتی ہیں، جو حضرت عمر کے قتل کا ایک سبب بیان کیا جاتا ہے۔ یہ گفتگو حضرت عمر کی شہادت سے کچھ دن پہلے کی ہے۔ ابو لؤلؤ اس گفتگو میں اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ اس کا آقا سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے اس پر خراج کی رقم زیادہ مقرر کر رکھی ہے، جو اس پر ظلم ہے، جو حسب اختلاف روایات یومیہ 2 درہم یا 4 درہم یا اس کے بین بین ہے، یعنی ماہانہ 100 درہم۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کون کون سی کاریگری جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا لوہار، بڑھئی اور نقاش ہوں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا جتنے فن تم جانتے ہو ان کی بنا پر تم پر مقرر کیا جانے والا خراج میرے نزدیک کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اس پر وہ غلام سخت غصے میں آ کر کہنے لگا میرے سوا سب کو ان کے انصاف سے حصہ ملتا ہے۔ دل میں حضرت عمر کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ اس گفتگو سے 2-3 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس غلام نے جناب عمر کی سیرت اور عدل و انصاف کی شہادت دی، جبکہ اس کے بالمقابل حضرت عمر کا رویہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے آقا اور غلام کے درمیان رویے کی اصلاح کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے بظاہر غلام کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اسے سمجھانے اور راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن دل میں اس بات کی نیت کر لی تھی وہ حضرت مغیرہ کو سمجھائیں گے اور ان پر غلام سے تخفیف کرنے کی بات کریں گے، لیکن حضرت عمر کو اس کا موقع نہیں مل سکا اور اللہ کا امر غالب آ کر رہا۔ اس ہولناک واقعہ کا مسلمانوں پر زبردست اثر ہوا۔ پھر اس واقعے کی ہولناکی میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو گیا جب مسلمانوں نے یہ سنا کہ یہ واقعہ مسجد میں نماز کے دوران امامت کرواتے ہوئے ہوا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے مسلمان اس مجوسی کے واروں کی نظر ہو گئے ہیں۔ عمرو بن میمون اس واقعے کے باقی حصوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ مصیبت اتنی بڑی تھی گویا کہ آج سے پہلے مسلمانوں نے کوئی مصیبت ایسی نہیں دیکھی تھی۔ خود حضرت عمر اس حادثے پر بے حد رنجیدہ اور دل گرفتہ تھے۔ آپ اس واقعے کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے جاننا چاہتے تھے کہ لوگوں میں کیا گفتگو ہوئی، کیا یہ کسی انجانی غلطی کا نتیجہ تو نہیں، یا آپ نے بے خبری میں کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر دیا جس کا یہ نتیجہ سامنے آیا۔ آپ نے حضرت عباس کو احوال دریافت کرنے کے لیے بھیجا، وہ ایک چکر لگا کر واپس آئے اور لوگوں کے تاثرات کو بیان کرتے ہوئے عرض کرنے لگے میں جدھر سے بھی گزرا لوگوں کو صرف روتے ہوئے پایا جیسے ان کی ساری اولاد ہی ضائع ہو گئی ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب ہدایت کا چراغ اور حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والے تھے۔ جس راستے پر آپ چلتے تھے اس راستے پر شیطان چلنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور رب العالمین نے آپ کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ کیا لوگ ایسی شخصیت کو کھو دینے پر نہ روتے؟ اس حادثے نے مسلمانوں کو گہرا صدمہ پہنچایا۔ آج ان کے سروں پر سے ایک خیر خواہ اور ہمدرد ذات کا سایہ اٹھ گیا تھا، دین کا حامی و ناصر اور شریعت کو قائم کرنے والا چل بسا تھا۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور دکھ کیا ہو سکتا تھا؟ اس لیے جدھر بھی نگاہیں اٹھتی تھیں گریہ وزاری آہ و بکا کا منظر تھا۔ اس دل فگار واقعے پر ہر نگاہ اشک بار تھی، اور بقول ابن قتیبہ گویا کہ لوگوں نے آج اپنا مددگار کھو دیا تھا۔ حضرت عمر کی شہادت کے اثرات افراد و اشخاص سے تجاوز کر کے ملک و دولت اور پورے معاشرے تک پھیل گئے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ دور فاروقی میں اور بعد کے خلفائے راشدین کے دور میں امت مسلمہ اور معاشرے کی تعمیر خالص اسلامی تعلیمات پر تھی۔ البتہ لوگوں کو دین پر مستقیم رہنے اور اسلامی تعلیمات پر سختی سے عمل کرنے پر جناب عمر کی سیرت و کردار کا گہرا اثر تھا۔ رب العالمین نے حضرت عمر کو جو روب و دبدبہ سلطانی اور غلبہ عطا کیا تھا وہ بعد کے خلفاء کے نصیب میں نہیں آ سکا۔ اس بات کا اعتراف سب صحابہ کرام کو تھا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے حضرت عمر کا ذکر آیا تو انہیں یاد کر کے اس قدر روئے کہ نیچے بچھی کنکریاں
ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ پھر فرط غم سے کہنے لگے، عمر اسلام کا قلعہ تھے جس میں لوگ داخل تو ہوتے تھے پر اس میں سے نکلتے نہیں تھے۔ عمر کے اس دنیا سے جاتے ہی اسلام کے اس قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور لوگ اسلام سے نکلنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت سعید بن زید بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، حق اور اہل حق تو کبھی ہلاک نہ ہوں گے، لیکن آج اسلام کمزور پڑ گیا ہے۔ عمر کی موت نے اسلام کی مضبوط دیواروں میں وہ شگاف ڈالا ہے جو اب قیامت تک بند نہیں کیا جا سکے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر کی وفات سے پہلے یہ دور رس نکتہ بیان کرتے ہیں، اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو اسلام کمزور پڑ جائے گا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ سب مجھے مل جائیں اور میں اس کے بدلے میں عمر کے بعد زندہ رہوں۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، اگر تم لوگ زندہ رہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کی حقیقت دیکھ لو گے۔ عمر کے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا اگر وہ لوگوں کو اس طرز پر چلائے گا جس پر عمر نے چلایا تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر وہ لوگوں سے کمزور نکلا تو لوگ اسے قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عمر کی شہادت کا مسلمانوں پر اتنا گہرا اثر مرتب ہوا کہ حضرت ابو طلحہ کہا کرتے تھے، سرزمین عرب کے شہر اور دیہات کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں عمر کے قتل ہونے سے نقص واقع نہ ہوا ہو۔ حضرت عمر کی شہادت سے جزیرہ حجاز کا چپا چپا رنج و الم اور حسرت و خسران کی تصویر بن گیا تھا۔ دین کا حامی و ناصر، شریعت کو قائم کرنے والا چل بسا تھا۔ رب العالمین نے شہر رسول میں شہادت کی موت دے کر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔